السلام علیکم ناظرین، حد ڈرامے کی آنے والی قسط میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ زینیا ابھی تک اپنی غلطیوں کے اصل نتائج کو سمجھ ہی نہیں پائی۔ اسے اب بھی یہی گمان ہے کہ دانش سے علیحدگی کے بعد اس کے راستے کی تمام رکاوٹیں ختم ہو چکی ہیں اور اب شہرام کو دوبارہ حاصل کرنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ شاید وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ پہلے کی طرح چند آنسو بہا کر اور اپنی مجبوریوں کا سہارا لے کر ایک بار پھر شہرام کے دل میں جگہ بنا لے گی، لیکن ناظرین، حالات اب پہلے جیسے نہیں رہے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ شہرام نے کبھی زینیا سے محبت کی تھی، مگر وقت کے ساتھ اسے یہ بھی سمجھ آ چکا ہے کہ صرف ظاہری خوبصورتی ایک کامیاب رشتے کی ضمانت نہیں ہوتی۔ دوسری طرف فریال نے اپنی سادگی، خلوص، سمجھداری اور اچھے کردار سے شہرام کے دل میں وہ مقام بنا لیا ہے جو شاید کوئی اور کبھی حاصل نہ کر سکے۔ اب تو شہرام اکثر اس بات پر شکر ادا کرتا نظر آتا ہے کہ اس کی زندگی نے ایسا موڑ لیا جہاں اسے فریال جیسی شریک حیات ملی۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ زینیا اور سیرت کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ان کے رویوں میں ابھی تک کوئی خاص تبدیلی دکھائی نہیں دیتی۔ حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے ہمیشہ اپنے رشتہ داروں اور جاننے والوں کو کمتر سمجھا، آج وہی ان لوگوں سے شکوے کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ جب زینیا اپنی والدہ سے کہتی ہے کہ دیکھ لیا نا رشتہ داروں کا اصل چہرہ، تو یہ سن کر واقعی حیرت ہوتی ہے، کیونکہ یہی زینیا تھی جس نے پہلے لوگوں کو اپنے قریب آنے ہی نہیں دیا۔ ہسپتال میں بھی جن لوگوں نے خیر خواہی کے جذبے سے ان کا حال پوچھا، انہیں بھی بے عزت کر کے واپس بھیج دیا گیا۔ اب اگر وہی لوگ فاصلہ اختیار کر لیں تو اس پر حیران ہونے کی بھلا کیا ضرورت؟ سیرت بھی اپنی بیٹی کی باتوں سے اتفاق کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ تو پہلے ہی سب کو پہچان چکی تھی، اسی لیے تو انہیں منہ نہیں لگاتی تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے زندگی بھر کسی کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں رکھے تو پھر مشکل وقت میں لوگ آپ کی مدد کے لیے کیوں آئیں گے؟ رشتے، محبت اور خلوص ہمیشہ دو طرفہ ہوتے ہیں۔ یہاں ایک بار پھر شبانہ سب سے زیادہ سمجھدار دکھائی دیتی ہے۔ وہ سیرت اور زینیا کو حقیقت کا آئینہ دکھانے کی کوشش کرتی ہے اور انہیں احساس دلانا چاہتی ہے کہ اگر انہوں نے کبھی دوسروں کا ساتھ نہیں دیا مشکل میں، تو آج دوسروں سے امید رکھنا بھی مناسب نہیں۔ لیکن ہمیشہ کی طرح سچ بات ان دونوں کو ناگوار گزرتی ہے اور شبانہ کو خاموش کرا دیا جاتا ہے۔ سچ پوچھیں تو شبانہ جیسی مخلص ملازمہ کا مل جانا بھی آج کے دور میں کسی نعمت سے کم نہیں۔ آج کل تو اکثر ایسی خبریں سننے کو ملتی ہیں جہاں گھریلو ملازمین ہی بڑے مسائل کی وجہ بنتے ہیں، لیکن شبانہ ہر حال میں اپنے مالکوں کی خیر خواہ بنی ہوئی ہے۔ بہرحال اب جب زینیا گھر کے خراب مالی حالات دیکھتی ہے اور بلوں کا ڈھیر سامنے پڑا ہوا ہے تو وہ ملازمت کی تلاش میں نکلنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ یہاں ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ زینیا نے زندگی میں کبھی کوئی نوکری کی ہی نہیں، تو پھر اچانک مختلف دفاتر کے چکر لگانے کا خیال اسے کیسے آ گیا؟ اگر دیکھا جائے تو اس کا میڈیا سے تعلق رہا ہے، اس کا پروگرام بھی کافی مقبول تھا، اس لیے حقیقت میں تو اسے دوبارہ کسی چینل یا میڈیا پلیٹ فارم پر موقع مل سکتا تھا، مگر چونکہ یہ ڈرامہ ہے اس لیے کہانی کو آگے بڑھانے کے لیے دکھایا جا رہا ہے کہ زینیا کو ہر جگہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی دوران زینیا کے ذہن میں ایک نیا خیال آتا ہے۔ وہ سوچتی ہے کیوں نہ شہرام سے رابطہ کیا جائے اور اس سے درخواست کی جائے کہ وہ اپنے دفتر میں زینیا کو ملازمت دے دے۔ اس کا خیال ہے کہ اگر ایک بار وہ شہرام کے دفتر میں پہنچ گئی تو پھر آہستہ آہستہ دوبارہ شہرام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش بھی کر سکتی ہے۔ دوسری طرف سدرا فریال سے ملاقات کے دوران زینیا اور سیرت کے تمام حالات بیان کرتی ہے۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ زینیا اپنی طلاق کا ذمہ دار شہرام کو ٹھہرا رہی ہے۔ یہ سن کر فریال حیران رہ جاتی ہے کیونکہ حقیقت تو سب کے سامنے ہے۔
اتفاق سے شہرام بھی یہ گفتگو سن لیتا ہے۔ جب فریال یہ کہتی ہے کہ زینیہ کی طلاق کا ذمہ دار شہرام نہیں بلکہ اس کے اپنے فیصلے اور رویے ہیں، تو شہرام کے لیے بھی بہت سی باتیں واضح ہو جاتی ہیں۔ شہرام کو افسوس تو ضرور ہوتا ہے کہ زینیہ بار بار اپنی زندگی خود مشکل بناتی جا رہی ہے، لیکن اسے اس بات پر بڑا غصہ آتا ہے کہ اپنی غلطیوں کا بوجھ دوسروں پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لگتا یہی ہے کہ آنے والی قسط میں زینیہ شہرام سے رابطہ کرے گی اور اپنی خراب مالی حالت کا ذکر کرتے ہوئے شہرام سے مدد مانگے گی، لیکن اس بار شاید اسے وہ جواب نہ ملے جس کی وہ توقع کر رہی ہے۔ شہرام اب پہلے والا شہرام نہیں رہا۔ وہ زینیہ کو واضح الفاظ میں بتا سکتا ہے کہ اس کے دل میں اب صرف اور صرف فریال کے لیے جگہ ہے۔ ماضی کی تمام باتیں ختم ہو چکی ہیں اور وہ اپنی موجودہ زندگی میں بہت خوش ہے۔ ممکن ہے کہ زینیہ شہرام کو یاد دلانے کی کوشش کرے کہ فریال سے شادی اس نے اپنی مرضی سے نہیں کی تھی، لیکن شہرام کا جواب شاید اس سے بھی زیادہ حیران کن ہو۔ وہ یہ اعتراف کر سکتا ہے کہ ہاں، زینیہ سے شادی اس نے محبت میں کی تھی، لیکن بعد میں اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، جبکہ فریال کے ساتھ رشتہ اگرچہ ابتدا میں مجبوری لگ رہا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت بن گئی۔ اسی دوران ایک اور دلچسپ موڑ یہ بھی آتا ہے کہ فریال خود یہ ساری گفتگو سن لیتی ہے اور اس کے دل میں موجود آخری خدشات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ شہرام کی زندگی میں اب زینیہ کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہی اور وہ سچے دل سے صرف اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے۔ اور جناب فیروز کی ماں کی بات کریں تو فیروز تو چونکہ شانزے کو لے کے الگ گھر میں شفٹ ہو چکا ہے، اور فیروز کی ماں اس بات کا غصہ نکالنے کے لیے پہنچ جاتی ہے شانزے کے والدین کے گھر۔ ویسے یہ عورت بھی گرگٹ سے بھی زیادہ تیز رنگ بدلتی ہے۔ ہر دفعہ فیروز سے یوں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتی ہے کہ اب وہ شانزے کو دل سے بہو کے طور پہ قبول کر چکی ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ خصلت کبھی نہیں بدلتی، تو فیروز کی ماں بھی اسی کیٹیگری میں آتی ہے جس میں زینیہ اور سیرت ہیں۔ یہ لوگ کبھی بدل نہیں سکتے۔ خیر، اب فیروز کی ماں اپنا سارا غصہ فریال پر ہی نکالتی ہے کہ اس نے ہی میرے بیٹے کو بہکایا ہے، خود تو میرے بیٹے کو حاصل نہیں کر سکی تو اب اپنی پاگل نند کے ساتھ اسے پھنسا دیا، جس کا پہلا شوہر میرے بیٹے کے خون کا پیاسا بنا ہوا ہے۔ اور ایسے میں وہ فریال کو دھکا دینے لگتی ہے جبکہ فریال پریگننٹ ہے، اور اس دھکے سے اس کا کوئی بڑا نقصان بھی ہو سکتا تھا اگر بروقت نشاط بیگم آگے بڑھ کے فریال کو نہ سنبھالتیں، اور وہ فیروز کی ماں کو بھی اچھی خاصی سنا دیتی ہیں کہ خبردار، اگر میری بہو کے بارے میں ایک بھی لفظ اور بولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دیکھ لیں ناظرین، یہاں پر دو ساسیں آمنے سامنے کھڑی ہیں۔ ایک طرف نشاط بیگم جیسی سلجھی ہوئی تمیزدار محبت کرنے والی ساس جس کی وجہ سے گھر کا ماحول اتنا اچھا ہے، تو دوسری طرف فیروز کی ماں جیسی ساس۔ اگر وہ خود بھی سکون سے رہتی، اپنی بہو اور بیٹے کو بھی سکون سے رہنے دیتی، تو ان کے گھر کا ماحول بھی نشاط بیگم کے گھر کے ماحول جیسا ہوتا۔ ویسے سچ کہوں تو فیروز کی ماں جیسی عورتوں کے لیے زینیہ جیسی بہوئیں ہی ٹھیک لگتی ہیں۔ بہرحال اس تمام لڑائی جھگڑے میں فریال کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ اس کی ساس اس سے کتنی محبت کرتی ہے، تو ناظرین فریال کو وہ سب کچھ ملا جو وہ ڈیزرو کرتی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ زینیہ کا کیا انجام ہوتا ہے۔ آپ میں سے کون کون زینیہ کے انجام کو دیکھنے کا بے چینی سے انتظار کر رہا ہے، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔